اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ وہ پابند رہے، مستقل مزاج رہے، استقامت اختیار کی. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت کے روز ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ اپنے پچھلے اعمال کی بدولت غمگین بھی نہیں ہوں گے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ صاحب جنت ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. حضرات دی وقار، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے بعد شوال کے مہینے میں یہ پہلا جمعہ ہے، اور اسی مناسبت سے کچھ چند منٹ گزارشات آپ احباب سے کرنی ہیں. یہ سورہ احقاف کی آیات ہیں. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی فضیلت بیان کی ہے، شان بیان کی ہے، عظمت بیان کی ہے کہ جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ڈٹ گئے، مستقل مزاج رہے اور انہوں نے فل ڈٹرمینیشن کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ اس بات پہ پیرا دیا، تو اللہ رب العالمین ان کے ایمان کی گواہی اس انداز سے دیتے ہیں کہ یہ لوگ جنت والے ہیں، صاحب جنت ہیں، جنت میں ان کا داخلہ ہوگا، جنت کے حقدار ٹھہریں گے. جنت کے حقدار ٹھہریں گے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. حضرات، یہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے فضل اور نعمت کا سلسلہ ہے، یہ اہل ایمان کے لیے ہے، اور ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین پر ایمان کے حوالے سے کئی طرح کا ثبوت الحمدللہ عملی لحاظ سے پیش کیا. رمضان کا روزہ رکھا، تلاوت آیات کی، قرآن کو پڑھا، قیام اللیل کیا، صدقہ و خیرات کیا، ذکر و اذکار کیے، اور کچھ خوش نصیب وہ بھی ہیں جنہوں نے اعتکاف کیا، اور کچھ اس سے بھی خوش نصیب وہ ہیں جنہیں اللہ احکم الحاکمین نے اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائی اور انہوں نے عمرہ ادا کیا. یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے اور اس کا فضل ہے. مالک کائنات فرماتے ہیں کہ جو لوگ اب اس عمل پہ مستقیم رہتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، تو میرے اللہ کی طرف سے، مجھ اللہ کی طرف سے کل قیامت کا روز ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا. ہم نے آیات بینات میں قرآن کریم کے حوالے سے قرآن کے ساتھ ایک تعلق بالخصوص رمضان میں بنایا. قرآن پڑھا، تلاوت کی، رات قیام اللیل میں قرآن کو سنا، خود بھی تلاوتیں کی، سارا کچھ کیا. اب یہ قرآن وہ ہے کہ جس کو صرف رمضان کے ساتھ نسبت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہم نے اس کو صرف رمضان میں پڑھنا ہے. اب رمضان چلا گیا ہے تو قرآن کریم بھی غلاف میں لپیٹ کر اب اوپر رکھ دیں، اب اگلے رمضان کھولیں گے. یا ایک شخص نماز پڑھتا تھا، وہ نماز کے لیے مسجد کی صفوں میں آتا تھا، وہ اب اس انتظار میں ہے کہ اب اگلا سال رمضان آئے گا تو اب رمضان میں مسجد کی صفوں کو اپنے وجود سے رونق بخشیں گے. یہ عزیزوں اور بھائیوں ایسا نہیں ہے، بلکہ ایمان کے بعد
اگر حقیقی معنوں میں عملی لحاظ سے ہم سارا سال اس پہ پیرا دیں، یعنی اس اعتبار سے عمل کریں کہ ہمارا عمل صرف رمضان کی حد تک مخصوص نہ ہو، تو اللہ رب العالمین نے کچھ وعدے فرمائے ہیں، اور وہ وعدے کچھ اس طرح ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم قرآن سے تعلق بناتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ہر میدان میں ثابت قدمی عطا فرمائیں گے، اور عطا فرمائیں گے یقینی بات ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے بھی ہیں قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا روح القدس کے ذریعے، اس قرآن کو، اور اس کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ ہے لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھے۔ قرآن پڑھیں گے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق نبھائیں گے، ہر میدان میں، وہ عبادت کے حوالے سے ہو، اللہ کی یاد کے حوالے سے ہو، اپنی معاشرتی سماجی زندگی کے حوالے سے ہو، اللہ رب العالمین ان کے قدم متزلزل نہیں ہونے دیں گے بلکہ ثابت قدم رکھیں گے۔ اور یہ اہل ایمان کو بہت بڑی گارنٹی ہے جو اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم میں بھی دی ہے، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے، اس قول ثابت کے ذریعے، اس کلمہ توحید کے ذریعے ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ ثابت قدمی وہ ہماری عزیزوں، یہ دشمن کے مقابلے میں بھی ہے، وہ ہماری اپنی زندگی میں بھی ہے، ہماری اپنی خواہش نفس کے خلاف بھی ثابت قدمی ہے، جو اندرونی طور پر شیطان ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اس کے سامنے بھی ثابت قدمی ہے۔ اور یہ ثابت قدمی عزیزوں جب ہمیں نصیب ہوتی ہے تو پھر یہ عمل رمضان تک ہی محدود نہیں رہتے، بلکہ سارا سال انشاءاللہ پھر یہ عمل اسی طرح ہی پھیلتا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے جو ہمیں تقوی اور للہیت کی تلقین فرمائی ہے، آپ اس آیت کو بھی سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ ان یطاع اللہ ولا یعصى، کہ جب ہم اللہ سے ڈرنے کا حق اس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اس انداز سے کی جائے کہ کبھی نافرمانی نہ کی جائے۔ وَأَن يُشْكَرَ اللَّهُ، اور اللہ رب العالمین کا اس انداز سے شکر کیا جائے، فَلَا يُكْفَرْ، بندہ کبھی بھی اس کی ناشکری نہ کرے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وَأَن يُذْكَرَ اللَّهُ وَلَا يَنْسِ، کہ بندہ اللہ رب العالمین کا ذکر اس انداز سے کرے کہ کبھی بھی اللہ کو بھولے نہ۔ مومن آدمی کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اپنی عبادت سارا سال کرتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ یہ اہل ایمان کی خاصیت ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، قرآن پڑھیں گے نا، قرآن جب ہم پڑھیں گے تو دوسرا اہم پہلو قرآن کریم کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ قرآن کریم کو پڑھ کر سابقہ انبیاء کے قصص اور واقعات بھی پڑھیں، سابقہ انبیاء کے سابقہ امتوں کے واقعات کو بھی پڑھیں، ان کو بھی تلاوت کیا کریں، ان کو سمجھیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔
ہم نے پچھلے انبیاء کے رسولوں کے قصے آپ کو بیان کیے ہیں، ما نثبت به فؤادک، اس سے آپ کا دل پختہ ہو کہ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کو تنگ کیا، انبیاء نے اپنی نیکی کا سلسلہ اپنی ساری زندگی تک پھیلائے رکھا تھا، مخصوص دنوں کے لیے نیکی نہیں کی تھی، مخصوص ایام کے لیے نیکی نہیں کی تھی، ساری زندگی تک انہوں نے اپنی نیکی کا سلسلہ پھیلا کے رکھا۔ تو فرمایا یہ قصے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ تمہارا دل بھی ثابت قدم رہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جب ساری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ میں صرف کر دیے، دین کے ساتھ وابستگی رکھی، ہمارا بطور امت بھی اس بات پہ فرض ہے کہ ہم عملی لحاظ سے اس چیز کا ثبوت دیں۔ اور صحیح مسلم کی 118 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، اپنے اعمال کی جلدی کرو، اعمال کی جلدی کیا کرو، جلدی کر لو جتنا جلدی عمل ہو سکتا ہے۔ کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات فتنوں کی جو آنے والی ہے اس سے پہلے پہلے عمل آنے کی جلدی کر لو۔ آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں آئے دن کتنی مصیبتیں، کتنی مشقتیں، کتنے پرفتن حالات اور کس طرح کے حالات و واقعات سے آئے دن ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان جو فارغ البالی میں عبادت کر سکتا ہے اور ذہن تازہ لے کر بغیر کسی ذہنی پسماندگی کے اور ذہنی بوجھ کے جتنے ریلیکس ہو کے عبادت کرتا ہے، وہ مالی بوجھ اس کے اوپر ہو، مالی ٹینشنز ہوں، گھریلو دباؤ ہو، وہ عبادت کو کبھی بھی اس طرح کی توجہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے فرمایا بادروا بالاعمال، اپنے اعمال کی جلدی کر لو اس وقت کو آنے سے قبل، کقطع اللیل مظلم، کہ اندھیری رات کے آنے سے قبل، کقطع اللیل المظلم، وہ کیفیت یہ ہوگی جب آزمائشوں کے دن آئیں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کو اپنے ایمان کا انکار کر بیٹھے گا، شام کو ایمان کا دعویٰ کرے گا، صبح انکار کر بیٹھے گا، اور یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور دنیا کے حقیر مال اور عہدے کے لالچ میں اپنے دین کو لوٹا بیٹھے گا۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ چیزیں عزیزوں ہمارے پاس اسی طرح کی ہی ہو رہی ہیں، آزمائشوں سے بھرپور زندگی، فتنوں سے بھرپور زندگی۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے فتنوں کے حالات سے قبل ہمیں اپنی چیزوں کو سدھار لینا چاہیے، اچھے اعمال پہ مستقل مزاجی اختیار کرنی چاہیے۔ اور آخر میں آپ کو 4 دعائیں بتاتا ہوں کہ جہاں پہ ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں کہ اللہ کریم ہمارے ان نیک اعمال کے تسلسل کو ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات، اللہ سے دعا کیا کرنی کہ اللہ جس طرح تو نے رمضان میں ہمیں توفیق دی ہے، ہم نے رمضان میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کی، اللہ یہ سلسلہ توفیق کا ہمیں اسی طرح ہی دیے رکھ، ہم رمضان کے بعد بھی سارا سال اسی طرح کرتے رہیں۔ اس میں پہلی بات سورہ آل عمران کی 8 نمبر آیت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ پہلی دعا یہ کرنی، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ہمیں ہدایت دینے کے بعد، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اللہ اپنی طرف سے رحمتیں عطا فرمانا، تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ایک دعا۔ دوسری دعا سورہ البقرہ کی 250 نمبر آیت، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، اللہ ہمارے اوپر صبر نازل فرمانا، وثبت اقدامنا، اللہ ہمارے ثابت قدم فرمانا، ہم فتنوں کے مقابلے میں ڈول نہ جائیں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی آزمائشوں میں آ کر کہیں ہم نیکیاں نہ چھوڑ بیٹھیں، اللہ سے یہ دعا کیا کریں۔
اور تیسری دعا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کو پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرا دل اپنے دین پر ثابت قدم فرما۔ حالانکہ یہ وہ دل تھا جس پہ جبریل آتا تھا، وہی لے کے آتا تھا، اس کے باوجود حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے کہ اللہ میرے دل کو ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ انسان کا دل دنیا کی رعنائیوں میں، رنگینیوں میں چلا جاتا ہے، سوچوں میں گم ہوتا ہے، انسان کدھر کا کدھر پہنچ جاتا ہے، تو اس کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور چوتھی اور آخری دعا یہ ہے جو سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ معاملات میں ثابت قدمی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ چار دعائیں بھائیوں اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں، اور وہ اعمال جو ہم نے رمضان سے پہلے جاری رکھے، کثرت کے ساتھ کیے ہیں، ہم نے رمضان کے روزے بھی رکھے، تلاوت بھی کی، صدقہ و خیرات بھی کیا، ذکر اذکار بھی کیے، زکاتیں بھی دیں، بہت نوافل بھی پڑھے ہوں گے، یہ دعا اللہ سے کریں، اللہ کریم ہماری ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور یہ اللہ ہمیں سارا سال ان اعمال کی توفیق دیے رکھ کے ہم یہ کام کرتے رہیں، اور اللہ ہمیں غفلت سے محفوظ فرمانا، اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔